ہر نئے تازہ اپڈیٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نام کا کافر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی جنتا کے ساتھ خوب انصاف کرتا، بہت زیادہ سخی اور فیاضی جیسی اس کی بڑی خوبی تھی۔ ایک زمانے کے بعد وہ شیطان کے فندے میں آ گیا، گندے خیال اس کے من میں بیٹھ گئے۔ حکومت کرتے کرتے وہ خدائی کا دعوے دار ہو گیا، اپنے بت بنوا کر عبادت خانوں میں رکھوا دیے۔ جنتا کو حکم دے دیا کہ وہ اس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں کی گردش سے اندازہ لگایا اور نمرود سے یہ عرض کیا کہ اس سال اس شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک اور مذہب کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے بے چین ہو کر حکم دیا کہ جتنے بھی لڑکے اس شہر میں پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو حمل ہوا تو وہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس ڈر سے گھر سے بہت دور باہر نکل گئی۔ جب وہ جنگل میں ایک سوکھی نہر پر پہنچی تو وہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ ماں کی ممتا جاگی اور وہ اسے سینے سے لگائے ادھر ادھر کوئی محفوظ مقام تلاشنے لگی۔ نہر کے پاس ایک کھو تھا، لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی تھی۔ ماں نے لڑکے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے کھو میں چھوڑ کر گھر واپس آ گئی۔ اپنے اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے وہ کھو میں آتی رہتی اور اس کو زندہ دیکھتی تو آنکھیں ڈب ڈبا جاتی۔ وہ دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پیتے ہیں اور اصلی حفاظت کرنے والے اللہ کی پناہ میں برابر جی رہے ہیں۔ ایسی عجیب حالت کو دیکھ وہ دانتوں تلے انگلی دبا لیتی، پھر بچے کو گلے لگاتی، دودھ پلاتی اور روتی ہوئی گھر کو واپس آ جاتی۔ اس طرح جب فرصت پاتی تو ان کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آتی۔ جب کبھی ان کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو چوس کر ہی اپنا پیٹ بھر لیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانا تو صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ جس نے پیدا کیا تھا وہی انہیں اپنی نگرانی میں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ دوسرے لڑکے اتنا ایک ہفتے میں بڑھ پاتے ہیں، اور وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے لڑکے اتنا ایک مہینے میں بڑھ پاتے، اور ایک مہینے میں وہ اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے ایک سال میں بڑھ پاتے۔ اس طرح دودھ پینے کی مدت بھی گزر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگے تو ایک دن رات میں ان کی ماں انہیں دیکھنے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا اس اندھیرے گھر کے سوا بھی کوئی اور دنیا ہے؟ دشمنوں کے ڈر سے تمہیں یہاں چھپا دیا ہے، ماں نے جواب دیا، اور بتایا یہاں پر تمہیں رکھنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ یہاں تمہاری جان بچی رہے اور تمہیں اپنی نگرانی میں پالا پوسا جا سکے۔ ویسے اللہ کی بنائی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اب تو مجھے اس کھو میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی یہ جگہ میرے رہنے لائق ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھو سے باہر نکل آئے، آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا اور بولے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر جب چمکتے چاند پر نظر پڑی اور اس کی چاندنی میں انہیں مزہ آیا تو فرمایا، یہی میرا رب ہے اور اسی سے میں لو لگاؤں گا۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس کے رب ہونے کا یقین بھی ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں پھیل گئی تب بولے، یہی میرا خدا ہے، یہی سب سے بڑا ہے، یہ تو اس کی روشنی اور گرمی سے بھی ظاہر ہے کہ یہ کتنا طاقتور ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوبنے کو ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سوچ میں پڑ گئے اور بولے، اب اس خدا کے علاوہ جو بے مثال اور بے زوال ہے میں کسی اور پر یقین نہیں کرتا، میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس نے ان تینوں کو بنایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کو ان کی ماں گھر لائی اور تمام باتیں ان کے باپ کو سنائیں۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اس کی بھی خوشی تھی کہ اس کا بیٹا بچا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو برا کہنا شروع کیا اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نڈر ہو کر گئے اور رسم کے مطابق نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بہت غصے سے کہا، تو نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا تیرا پروردگار کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار اور جلا سکتا ہوں، اس لیے ان سب کا پروردگار ہوں۔ پھر اس نے 2 ایسے قیدیوں کو بلوایا جنہیں قتل کی سزا ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا ہم نے بھی ایک کو جلایا اور ایک کو مارا، ہم ہیں پروردگار اور یہی ہے کام ہمارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو مغرب کی طرف سے نکال۔ نمرود اور اس کے ساتھی اس جواب سے چپ اور حیران رہ گئے۔ بہت سے لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان بھی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ ان بتوں کو لوگوں کے اچھے برے کی کچھ خبر نہیں اور ان کے پوجنے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں۔ نمرود کی قوم کی عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا اور عمدہ کھانا پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ جاتے تھے، اور اس طرح کھانا رکھنے کو وہ اگلے سال تک کے لیے زیادہ روزی ہونے کا سبب جانتے تھے۔ جب عید کا دن آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم نے ان کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جب سب لوگ عیدگاہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم بت خانے پہنچے اور بتوں سے مذاق میں کہا ایسا اچھا کھانا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ وہ بت بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے؟ پھر ابراہیم نے کلہاڑی لے کر سب کے سر اڑا دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کا کان، مگر بڑے بت کو چھوڑ کر کلہاڑی اسی کے گلے میں ڈال دی اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے بہت جلد وہاں سے نکل گئے۔ جب لوگ عیدگاہ سے لوٹ کر اپنے پرانے رسم و رواج کے مطابق بت خانے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان، بڑی ذلت کی حالت میں پڑے ہیں، بالکل مردہ۔ ان کے منہ سے نکلا کس ظالم کا یہ سب کیا دھرا ہے اور کس نے ہمارے معبودوں کے سر توڑ کر ہمیں دلی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ابراہیم ہمیشہ بتوں اور بت پرستوں کو برا کہا کرتے تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم نے ہی کیا ہے۔ سب کو غصہ آیا اور وہ ان کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پوری قوم ایک ساتھ ہو کر نمرود کے پاس پہنچی اور فریاد کی کہ ابراہیم نے بت خانے کی حرمت کو برباد کر دیا۔ نمرود نے بہت ہی غیظ و غضب اور غصے میں کہا ابراہیم کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت ابراہیم آ گئے تو نمرود اور پوری قوم نے کہا اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے بڑے بت سے ہی کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا وہ تمہیں اتنا بھی نہیں بتا سکتا؟ مشرک اس بات کو سن کر لاجواب ہو گئے اور انہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ ابراہیم نے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہ بت ہرگز نہیں بولتے، یہ اچھا اور برا اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ایسے معبودوں کی پوجا سے کیا ملتا ہے؟ جو ان بے زبانوں کو پوجے وہ تو بڑا ہی جاہل ہے، اس سے بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کر دیا جائے۔ کافروں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، اسی طرح سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کوہ کے دامن میں 160 گز کا مکان بنایا، ملک کی لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کے نہیں گزر سکتا تھا اور نہ کوئی آدمی اس کے نزدیک جا سکتا تھا۔ پھر سب کافر اس بات سے کشمکش میں پڑ گئے کہ اس دہکتی ہوئی آگ میں آخر ابراہیم کو کیسے ڈالیں، تو وہ سب آپ کو آگ میں ڈالنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ شیطان نے سجایا کہ ایک فلاخن بناؤ اور 2-3 کھمبے کھڑے کرو، ابراہیم کو جھولے کی طرح جھلا کر آگ میں ڈال دو اور اس طرح اپنے ارمان پورے کرو۔ جب حضرت ابراہیم کو توق اور زنجیر میں باندھ کر فلاخن پر بٹھایا گیا تو آسمان اور زمین کے فرشتوں نے رو رو کر فریاد کی کہ خداوند تیرے خلیل کے ساتھ یہ کیسا معاملہ کرتے ہیں، ہم اس ظلم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہیں، ہمیں اجازت ہو تو انہیں ہم ابھی چھڑا لیں اور اس طرح تیرا دوست دشمنوں سے بچ جائے۔ حکم ہوا کہ اگر ابراہیم تم سے مدد چاہیں تو بہت بہتر ہے،
تم جا کر اس کا ساتھ دو۔ دو فرشتے جو ہوا اور پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہوا اور پانی کے ذریعے اس آگ کو پل بھر میں بجھا دیں، لیکن حضرت ابراہیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ کی حالت دیکھ کر فرشتے بہت رنجیدہ ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم فلاخن سے باہر ہوئے، جبریل امین فوراً فضا سے حاضر ہوئے اور کہا آپ حکم کرو، میں تمہیں ان شعلوں سے بچا لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تم سے کچھ کام نہیں، جو خدا کی مرضی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جبریل نے کہا پھر خدا سے ہی سوال کرو اور اپنی مصیبت اس سے بیان کرو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بے شک وہ خدا تو میرے حالات بخوبی جانتا ہے، مجھے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح جب خدائے بے نیاز نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے رب پر بھروسے میں پوری طرح سے قائم ہے تو فرمایا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ کلام الہی میں لفظ سلامتی نہ ہوتا تو مارے ٹھنڈک کے ابراہیم کو چین نہ ملتا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کا بازو پکڑ کر نہایت آرام سے زمین پر بٹھایا ہی تھا کہ اسی وقت بہشت رضوان سے ٹھاٹدار کپڑے لا کر پہنائے گئے اور ان کے آس پاس 20-20 گز تک پھول، سبزے، کلیوں اور خوشبودار پھولوں سے عجیب باغ بنا دیا۔ ایک میٹھا پانی کا سوتا بھی وہاں جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم پر خدا کا بڑا فضل ہوا کہ لذیذ کھانا صبح شام پہنچایا جاتا تاکہ اللہ کا پیارا بندہ خوشی اور بے فکری کے ساتھ کھائے۔ جب 7 روز اسی طرح گزر گئے تو نمرودیوں نے چاہا کہ دیکھے کہ آگ بجھی ہے یا نہیں۔ نمرود بھی اونچے محل پر چڑھ کر ہمیشہ دیکھا کرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم زندہ نہ رہ جائے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح سلامت آئے گا تو مجھ پر اور میرے ملک پر بڑی ہی آفت لائے گا۔ جب کبھی وہ اپنے دل کی بات اپنے مصاحبوں کے سامنے کہتا تو پھر ہر ایک کی تسلی کے لیے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا کہ انسان تو کیا ہے، اس آگ میں اگر پتھر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل کر بہہ جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بہت غور سے اپنے محل سے دیکھا، ابراہیم کے چاروں طرف تو گل و ریحان ہیں اور آگ کی لپٹوں کی بجائے باغ دکھائی دیتا ہے اور میٹھے پانی کا سوتا بہ رہا ہے اور ہر دم وہاں عیش و آرام ہی ہے، تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ پھر نمرود ابراہیم کی طرف گیا اور بولا اے ابراہیم، تو ایسی تیز آگ سے کس طرح بچ سکا اور یہ باغ اور نعمت کس نے فراہم کیے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ تو ایک چھوٹا سا کرشمہ ہے، اس ذات کی فضل اور عنایت ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں۔ نمرود بولا جس کی قدرت کی یہ ادنا نشانی ہے وہ تو سچ میں بڑا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم راکھ کے پہاڑوں سے نکل کر باہر تشریف لائے اور نئے سرے سے نمرود کو نصیحت کرنے لگے۔ نمرود نے تھوڑے دن کی مہلت مانگی اور معاملے پر سوچنے کا وعدہ کیا۔ اس نے حامان سے جو کہ اس کا وزیر تھا صلاح لی اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس ملعون حامان نے کہا اتنے زمانے تک تو آپ نے خدائی کی اب بندگی اختیار کرو گے اور دنیا بھر میں اپنے آپ کو رسوا کرو گے۔ جب حضرت ابراہیم نے مہلت گزر جانے کے بعد ایمان لانے کی مانگ کی تو نمرود نے نہایت چاپلوسی اور نرمی سے کہا ایمان لانا تو میرے لیے بہت مشکل کام ہے، مگر ہاں میں تیرے پروردگار کے لیے ایک بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بغیر ایمان لائے کوئی قربانی خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ نمرود نے 4000 گائیں اور بہت سی بکریوں اور اونٹوں کو ایک بڑے میدان میں قربان کیا، لیکن حامان کی شیطانی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر خدا کے آگے آ جا۔ خدا تعالیٰ نے تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے اور اسی طرح اس نے مجھے ایسے معجزے دیے جو دین حق پر گواہ ہیں، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی نادانی اور ہٹ درمی سے خدائی کا دعویٰ کرتا جا رہا ہے۔ تم جان لو کہ خدا کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے، اور تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا میں نہیں مانتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے اور میری بارگاہ کے سوا کوئی دوسری بارگاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ پر اپنی فوج بھیجے اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان میں جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود کی فوج بلا لی گئی
ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم، وہ آسمانی فوجیں کہاں ہیں؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہی ہو رہی تھی کہ اکائک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ سی گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا، نکار بجا کر مچھروں کو بھگا دو۔ جب مچھروں کی آواز کانوں میں آئی، لوگوں کے ہوش گم ہو گئے۔ تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھرا آ رہا تھا۔ چھوٹا بڑا ہر ایک ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر پل پڑے۔ مچھر کیا تھے؟ ایک کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک چمٹ رہی تھی۔ لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہوئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جسے نمرود نے اپنی عورتوں کو دکھایا۔ مچھر تیزی سے ناک کی راہ سے نمرود کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنی سونڈ کو اس کے بیجے میں چبھا دیا۔ نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب رخصت ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا۔ جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے، کچھ درد میں کمی محسوس ہوتی اور بغیر کوٹے چین نہ ملتا۔ جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو زمین بوسی اور سجدے کے بدلے اس کے سر پر زوردار ٹھوک لگاتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ لیا۔ 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔